یہ کہانی محض کسی سرزمین کی نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ کی ہے جہاں تینوں بڑے مذاہب یہودیت، مسیحیت اور اسلام کی بنیادیں پیوست ہیں۔ آج جو کچھ ہم غزہ یا یروشلم میں دیکھ رہے ہیں وہ نئی بات نہیں بلکہ یہ تاریخ کی ایک مسلسل گونج ہے جو بار بار خود کو دہراتی ہے۔ یہ داستان 6000 سال پرانی ہے اور اس کا آغاز ایک عظیم مسافر سے ہوتا ہے جو بابل یعنی آج کے عراق سے اللہ کے حکم پر نکلا، جو کوئی عام مسافر نہ تھا بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جنہیں جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھ فلسطین کا رخ کیا، جہاں کی ہوائیں پرامن تھیں اور مٹی میں ایک وعدے کی خوشبو تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سرزمین تیری نسل کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت شروع کی۔ ان کی زوجہ سارہ تھی مگر اولاد نہ تھی۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے سارہ کی باندی ہاجرہ سے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا، بڑھاپے میں سارہ کو بھی بیٹا ملا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو نسلیں ہوئیں، بنی اسرائیل حضرت اسحاق و یعقوب کی نسل سے اور عرب حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کی سنسان وادی میں بسایا، جہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور ایک نئی امت کی بنیاد رکھی گئی۔ ادھر فلسطین کی سرزمین پر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسل پھلی پھولی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل وجود میں آئے۔ انہی میں ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں سازش کے تحت مصر بھیج دیا گیا، مگر وہی یوسف بعد میں مصر کے حکمران بنے اور بنی اسرائیل بھی مصر جا بسے۔ مگر وقت بدلا، فرعون کا ظلم بڑھا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دہند بنا کر بھیجا۔ سمندر کو چیر کر انہوں نے اپنی قوم کو رہائی دلائی، مگر جب فلسطین میں داخل ہونے کا وقت آیا، بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی۔ اللہ نے انہیں 40 سال صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع بن نون نے قوم کی قیادت کی اور بڑی قربانیوں کے بعد وہ سرزمین حاصل کی گئی، مگر آزمائشیں، نافرمانیاں اور وعدہ خلافیاں پھر بھی جاری رہیں۔ اللہ نے انہیں بارہا انبیاء بھیجے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، جن کے ذریعے عدل اور شان واپس آئی، مگر ان کے بعد بت پرستی، ظلم اور بغاوت لوٹ آئی۔ اللہ کا قہر نازل ہوا، بابل کے بادشاہ آئے، یروشلم کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر لے گئے۔ صدیاں گزری، رومی آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے تھے، مگر قوم نے انہیں بھی جھٹلایا اور اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر مکہ سے ایک نئی روشنی اٹھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل کی نسل سے، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام دنیا تک پہنچایا۔ معراج کی رات آپ بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے وعدے کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغیر خون بہائے بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آیا۔ پھر امی، عباسی، فاطمی سلطنتیں آئیں، صلیبیوں نے قبضہ کیا، ظلم کیا، مگر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، جس نے ایمان، تقویٰ اور شجاعت سے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ پھر عثمانی دور آیا اور فلسطین میں امن کے سال بھی تھے، لیکن پھر سازشیں ہوئی، برطانیہ نے وعدہ خلافی کی اور 20ویں صدی میں فلسطین کو تقسیم کرنے کی ناپاک چال چلی گئی۔ آج تک وہی مٹی لہو مانگ رہی ہے، مسجد اقصیٰ سجدوں کو ترس رہی ہے، اور وہ وعدہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا تھا آج بھی فضا میں گونج رہا ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی جب تک حق غالب نہ آئے۔ فلسطین کی سرزمین پر لکھی جانے والی یہ داستان ہر دل میں، ہر نسل میں، ہر زبان پر زندہ رہے گی۔